السلام علیکم ناظرین، ٹیم عزم پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے توسط سے نشر ہونے والا پروگرام میٹ دا فیکلٹی۔ پروگرام میٹ دا فیکلٹی www.edutv.atc.gov.pk سے لائیو ہے۔ کسی بھی طرح کے رسپانس اور فیڈ بیک کے لیے ہمارے ٹویٹر ہینڈل @edutv_atc پر رابطہ کریں۔ پروگرام میٹ دا فیکلٹی میں ہم تھیمیٹک فریم آف اسٹڈیز کی امپلیمنٹیشن اور میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرام کے توسط سے ایک مخصوص تھیم پاکستانیہ کا تعارف کرایا، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے عظیم اقوال ایمان، اتحاد اور تنظیم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم اس مخصوص تھیم کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تمام کورسز کو اس مخصوص تھیم پر سیٹ کر اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ایک بے حد اہم ترین میڈیا کورس ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلامک ایتھکس اینڈ کنٹمپریری ایشوز۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کا شمار میڈیا کی فیلڈ میں بے حد اہم کیا جاتا ہے۔ سر سمیع الدین، خوش آمدید سر۔ ان کے ساتھ انہی کے اسٹوڈنٹس ارسلان موجود ہیں جو ہم سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ خوش آمدید ارسلان۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے مزید اپنے ٹاپک اسلامک ایتھکس اینڈ کنٹمپریری ایشوز کے حوالے سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میرا پہلا سوال سر سمیع الدین سے ہوگا۔ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس کورس اسلامک ایک بے حد اہم ترین کورس ہے میڈیا کی فیلڈ میں اسلامک ایتھکس کے حوالے سے، جو ہماری دین اور مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کورس کی افادیت اور اہمیت کو آپ ایز بینگ اے ٹیچر کیسے سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کورس ہے ہمارا اسلامک ایتھیکل پرنسپلز اینڈ کنٹمپریری ایشوز کے نام سے ہیں، ایتھکس اینڈ پریکٹس کے نام سے ہیں، تو یہ بالکل ایک یونیک کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ رفا کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بورڈ آف فیکلٹیز، بورڈ آف اسٹڈیز اور اکیڈمک کونسل نے اس کورس کو منظور کرایا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کیسے ایتھکس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ زندگی میں ہم جتنے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، جتنے ایشوز اور پرابلم سے دوچار ہوتے ہیں، تو ہاؤ ٹو ٹیکل دیز پرابلمس اینڈ ایشوز، ہاؤ ٹو سالو اور پرسنل ایشوز اور کولیکٹیو لائف کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایک پریکٹیکل اپروچ دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ یہ تھیوریٹیکل کے علاوہ ہم ان سے مختلف پروجیکٹس بھی پرفارم کرواتے ہیں، اور کمیونٹی میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں اور ان کو مختلف ٹاسک دیتے ہیں، مشنس دیتے ہیں، اور پھر ان کی باقاعدہ رپورٹنگ ہوتی ہیں، اور ہم انہی رپورٹس اور ان تمام ٹاسک کی روشنی میں پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن لیتے ہیں۔ یہ ہمارے کورس کریکولم کا باقاعدہ حصہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی انوالو کرتے ہیں، مختلف پروجیکٹس میں، کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس میں ہم انوالو کرتے ہیں، تاکہ کمیونٹی کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے، ان کے ساتھ تعامل کیسے ہو ہمارا۔ تو یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایڈوانس میں یونیورسٹی لیول پہ بتا دیتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں ہاؤ ٹو پرفارم ان یور پریکٹیکل لائف۔ سر بالکل صحیح۔ اسی حوالے سے اگر بات کریں تو میڈیا اسٹوڈنٹس اور میڈیا ایکسپرٹس جو ہیں اس کورس میں ڈفرینٹ اسلامک پرنسپلس پڑھ رہے ہیں اور ایشوز کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم میڈیا کی فیلڈ میں کافی ایسے ایشوز آتے ہیں جو نان اسلامک بھی ہیں، جہاں پہ ہم ریلیجیس فیکٹرز بھی بہت آتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دین پہ کہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، تو اس کورس کے حوالے سے یہ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتا ہے میڈیا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے پروفیشنل لائف میں اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کر سکیں؟ یہ جو میڈیا اینڈ ایتھکس ہے ہمارے کورس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا ایتھکس کے علاوہ اسلام اینڈ سائنس بھی ایک ایشو ہے، اسلامک اکنامکس، ہاؤ ٹو اسلامائز دا اکانومی، ہاؤ ٹو اسلامائز دا ایجوکیشن، ہاؤ ٹو اسلامائز دا لیگل سسٹم آف پاکستان۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے لیول پہ اور قومی سطح پہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود انٹرنیشنل کمیونٹی، جو وار اینڈ ٹیرر ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی وومن رائٹس کے جتنے مسائل ہیں، اس کے علاوہ چلڈرن رائٹس کے جتنے مسائل ہیں، اور یہ سب کچھ کور کر دیتا ہے۔ تو میڈیا ایتھکس اس میں ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ مثلا ایک اور اس کے تحت ایک کورس ہے کہ میڈیا اینڈ سوشل رسپانسبلٹی، بینگ اے میڈیا پرسن what will be your social responsibilities
آپ کی کیا سوشل رسپانسبلٹیز ہوں گے کہ جناب آپ کیسے پرفارم کریں گے بینگ اے میڈیا پرسن. مثلا آپ رپورٹ کرتے ہیں تو کیسے آپ رپورٹ کریں گے, اس کے لیے باقاعدہ ایتھکس ہے, اور اسلام نے باقاعدہ اس کے لیے حق دیا ہے, پرائیویسی کا رائٹ دیا ہے. تو کیا آپ اسلام کے جتنے بھی اصول ہے, پرنسپلس ہیں, ان کو مد نظر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اور ہم ان سے باقاعدہ پریکٹیکلس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس سے کہ بھیا یہ اسلام کے اصول ہیں. مثلاً انٹریکشن ود پیرنٹس ہیں, تو اس کے لیے تو باقاعدہ اسلام کے اصول ہے, پورے قرآن کی ہدایات موجود ہے, احادیث موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیسے انٹریکٹ کریں گے, بچوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ, اس میں ہمارا اسوہ حسنہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انٹریکٹ کرتے تھے بچوں کے ساتھ, اور بڑوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے تھے, یہ تمام تر چیزیں پہلے بتاتے ہیں. پھر ایک ٹاسک دیتے ہیں اپنے میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو کہ رپورٹ کیسے کرے, پھر نیوز کیسے بنائے جائیں, پھر ٹیلی کاسٹ کیسے ہو, پھر رسپانس کیسے وصول کریں, پھر اپنے پرفارمنس میں کیسے تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں, سارے سب کچھ ہم بتا دیتے ہیں. پھر ہم اس کے ایویلویشن لیتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ کیسے اپنے آپ کو ایمنڈ کر رہے ہیں ود دا نیڈ آف دا ٹائم, ود دا نیڈ آف دا انوائرمنٹ, کیسے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چینج بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے کورس ہم نے رکھا ہے کہ ہمارے جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو کل باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہوگا, تو پھر یہ کیسے پرفارم کریں گے. اس لیے ہم زیادہ زور دیتے ہیں میڈیا ایتھکس پہ, میڈیا اینڈ سوشل رسپانسبلٹی, میڈیا اینڈ ویلیوز پہ, اس لیے کہ ہمارے اپنے ویلیوز ہیں اور اقدار ہے, کسٹمز ہے, یوسیجز ہیں. اگر ان کو ہم آبزرو نہیں کریں گے, ان کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے, تو پھر اس کے کئی کنسیکوینسز ہوتے ہیں, ملٹیپل کنسیکوینسز ہوتے ہیں, لینے کے بجائے کبھی کبھی دینا بھی پڑتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے فار میڈیا پرسنس دیٹ از ٹو آبزرو ایتھیکل ویلیوز اور کسٹمز اینڈ اور یوسیجز, اینڈ دیٹ از ٹو بی کانشیس اباؤٹ social responsibilities with reference to all these activities that a media person performs. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل لائف کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں. تو پروفیشنل لائف ایک خاص 24 گھنٹوں میں خاص ٹائمنگ ہوتی ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل لائف کے بعد کیا بالکل فری ہیں, نہیں. دیز ایتھکس آر فار 24 hours لائف ایکٹیویٹیز. سر جیسے آپ نے ایکٹیویٹیز کی بات کی ڈیلی بیسس کی, تو کہیں نہ کہیں یہ ساری ایکٹیویٹیز لنکڈ ہیں ہماری اخلاقیات سے. تو اسلام میں اخلاقیات کی اہمیت کو اگر آپ کو اجاگر کرنا ہو تو آپ اس سلسلے میں کیسے بتائیں گے کہ کیسے لنکڈ ہے اخلاقیات, اسلام کا درس کیا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں اور ایتھکس کہتے ہیں, اس کے حوالے سے دو اپروچز ہیں آج کل کے حوالے سے. دو اپروچز ہیں, ایک تو سیکولر ایتھکس ہیں, دوسرے اسلامک ایتھکس ہیں. جو اسلامک ایتھکس ہے وہ ڈفرینٹ ہے سیکولر ایتھکس سے. سیکولر ایتھکس از اے میٹر آف پرسنل ڈسکریشن. یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہیں کہ when to be ethical and when not to be ethical, how much to be ethical and how much not to be ethical. This is your personal decision, personal discretion. اس میں پھر سیلف کانشیسنس بھی آ سکتی ہے کہ کتنا کانشیس ہے آپ. ایتھکس کانشیس ہونا بھی ٹھیک ہے, ود پیسج آف ٹائم بندہ ایتھکس کانشیس ہو جاتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ایتھکس کانشیس ہی ہو. ایسے بھی بہت سے لوگ آپ کو معاشرے میں ملتے ہوں گے کہ ان کی عمر کافی بڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ ایتھیکل کانشیس نہیں ہوتے, ایتھکس کانشیس بالکل نہیں ہوتے, وہ کوئی پاس ہی نہیں رکھتے. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. لیکن اب جو اسلامک ایتھکس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اٹس ناٹ اے میٹر آف ڈسکریشن, پرسنل ڈسکریشن. اسلامک ایتھکس آر ڈیوائن ایتھکس, آر ریویلڈ ایتھکس, آر یونیفارم ایتھکس, آر ایکولی ٹرانسینڈنٹ ایتھکس, آر ایکولی اپلیکیبل اینڈ ایکولی ایکسیپٹڈ ایتھکس ہیں. اور یہ آپ کی ذاتی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ ایتھیکل رہیں گے کہ نہیں. نہیں, اسلام نے کہا ہے کہ آپ دن دیہڑ ہے یا آپ رات کو ہیں یا آپ اکیلے میں ہیں یا پرائیویٹ لائف میں ہیں, پبلک منسٹری میں لائف گزار رہے ہیں, یو مسٹ بی ایتھیکل فار ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آف یور لائف. دیٹ از وائی یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار آل یور ایکٹیویٹیز آن دا ڈے آف ججمنٹ.
اور جب آپ کو عمل نامہ دیا جائے گا قیامت کے دن تو انسان حیران ہوگا، اس میں تو مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کی آیت ہے کہ اس عمل نامے کو کیا ہوا، اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کو بھی کور کیا جس کو ہم لائٹ لیتے تھے اپنی زندگی میں. سر لائٹ تو اسی وقت لیں گے لہٰذا کہ اگر انسان کے ہر انسان کے مختلف نظریے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پھر ہمارے اعمال نامے بھی اس کے حساب سے سیٹ ہوتے ہیں. تو جہاں پہ نظریوں کی بات آتی ہے اور پھر وہی بات ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس تو یہ ہے کہ ہم نے وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ کریں گے تو ہمارے اعمال نامے جو ہے وہ اچھے ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے اگر بات کریں تو مختلف جو اوپینینز اور نظریے ہوتے ہیں، ویوز ہوتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک اسلامی کسی بھی ایشو کے ریلیٹڈ، کوئی بھی اسلامک ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ ہر نظریہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایتھکس کیسے اس چیز کو کور کرتا ہے کہ مختلف نظریوں کو ایک جگہ کمپائل کر کے ایک ہی جگہ پر یونائٹ کر دیتا ہے لوگوں کو؟ جو ایتھکس ہیں وہ ہمیں ہارمنی، ٹرانکولیٹی، پیس، جسٹس، یہ تمام تر چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں. اور یہی پلیٹ فارمس ہیں. آن دا بیسس آف دیز پلیٹ فارم وی کین یونائٹ اور نیشن، کین یونائٹ اور پیپل. تو یہ بہترین ایک دعوت ہے کہ آئے جناب پرامن رہیں، آئے جناب بے انصافی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ some of the ethics are universally accepted ethics. Some of the Islamic ethics are universally accepted ethics. These are 5 ethics which are universally accepted ethics. کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، جو کچھ بھی ہیں، ایون یہ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، they also believe in these 5 universally accepted ethics. These are protection of life، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا بیجا، ایکسٹرا جوڈیشلی، یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جان کی امان ہو. پھر اس کے بعد اس کے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ اینڈ مومنٹ. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو فریڈم آف تھاٹ ہو، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہو، خواہ وہ بھی کسی دن پہ ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، خواہ مسلمان ہو خواہ جو جس مذہب کا پیروکار ہو. تو ہی شی بلیوز ان دا فریڈم آف تھاٹ. اس کے بعد جو تیسرا ایتھکس اسلام جو فرنش کرتا ہے وہ جو پروٹیکشن آف مال اینڈ پروٹیکشن آف پراپرٹی اینڈ پروپریٹری رائٹس. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میرا مال کوئی میری اجازت کے بغیر کوئی استعمال کرے، اس کی چوری ہو. اس لیے دیکھیں اسلام نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سخت قوانین بھی بنائے ہیں. چوری کے لیے کتنے سخت قوانین ہیں، ہاتھ کاٹنے کے قوانین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پینلٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو چوتھا ہے ایتھکس ہیں وہ جناب پروٹیکشن آف آنر اینڈ ڈگنیٹی. یہ تو سب کچھ یہی ہے، بالکل سوسائٹی میں سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرتا ہے کہ ہر شخص کی عزت محفوظ ہو. پروٹیکشن آف جینس اینڈ جینیالوجی، یہ بھی اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص کی جو نسل ہے وہ محفوظ ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو لہٰذا ایسی ایتھکس ہے کہ صرف مسلمان نہیں، تمام انسانیت کو مجتمع کرنے والی، ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کرنے والے ایتھکس ہیں. اور یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، یا الذین آمنوا کے الفاظ بھی ہیں، لیکن یا ایھا الناس کے الفاظ بھی ہیں کہ اے لوگوں، تو اس میں پھر سارے ریلیجن، اس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے. تو لہٰذا اس پہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی اس میں دو رائے بالکل نہیں ہے. تو لہٰذا ایتھکس ہی ہے ایک پلیٹ فارم کہ جن پر عمل کرنے سے ہم ہماری سوسائٹی کے اندر پیس اینڈ ٹرانکولیٹی اور امن و امان اور یونٹی، اور جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمان ہیں، اتحاد، تنظیم اور ایمان اور یقین محکم، یہ ساری چیزیں قائد اعظم نے نچوڑ دیا ہے ہمیں کہ اگر ہم اسلامک ایتھکس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے اندر ہمارا ایمان، ہمارا ایمان فیت مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. ہمارے اندر اتحاد و یگانگت اور تنظیم، ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی. بالکل صحیح سر. آج ہمارے پروگرام کا
جو ہے تھیم بھی بیسکلی یہی ہے جو ایمان، اتحاد اور تنظیم پر مبنی ہے، اور ہم ATC سے لائیو ہیں edutv.atc.gov.pk سے آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل @edutv_atc پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے پروگرام میں مزید شریک دوسرے مہمان ارسلان سے مزید بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے، کورس کے حوالے سے مزید ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ارسلان، آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ اسلامک ایتھکس کا بینگ اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں، اور مزید ہمیں بتاتے چلیں کہ اس کورس کے حوالے سے آپ پروفیشنل لائف میں جو ہے آفٹر 2-3 ایئرس جب آپ کی گریجویشن ہو جائے گی تو آپ جب انٹر ہوں گے تو اس کورس کی افادیت آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں؟ جی، اب جو بھی بات کی آپ نے میڈیا ایتھکس، ان کے حوالے سے میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جو بھی کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے وہ افیکٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بینگ اے میڈیا پرسن، ہم جب کوئی بھی کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے، جب ہمیں خود ایتھکس کا پتہ ہوگا، اسلامک پرنسپل کا پتہ ہوگا، تو ہمارا جو کانٹینٹ ہوگا وہ حساب سے یا اس طریقے سے زیادہ افیکٹو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ جس طرح ہم کرنٹ ایشوز کی بات کر رہے تھے، ابھی ہم بہت سے ایشوز فیس کریں، جب ابھی سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے مکمل طور پہ۔ تو اس ایتھکس میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فیملی سسٹم کو کیسے چلانا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کیسے بات کرنی ہے، کس طریقے سے محبت سے آپ اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فیملی سسٹم جو ہمارے اس وقت تباہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ اگر یہ ایتھکس کا جو ہے وہ خود جب ہمیں ایتھکس کا پتہ ہوگا تو وہ چیز آگے افیکٹو ہوگی لوگوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز ہیں، اور اس کورس سے جتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے اپنی ایتھکس کو نہ صرف سیکھنا ہے، اس کو لوگوں کے لیے افیکٹو کیسے بنانا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اتنی افیکٹو ہو کہ لوگ اس سے اچھائی کی طرف جائیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ہم کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے رپورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ چینلز پہ، تو وہ وکلاء کی یا پولیس والوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، بہت برے طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ایتھکس نہیں سکھاتے۔ آپ اپنی TRP کے لیے یا صرف اپنی جو ہے وہ پروگریس کے لیے کسی بھی انسان کو تذلیل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایتھکس سکھاتی ہے اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو کس طریقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میڈیا میں رہ کے ہمارے لیے یہ ایتھکس سیکھنا، اپنے اصولوں کو سیکھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایز اے میڈیا پرسن ہم نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے اپنی ایتھکس کو، جو بھی اسلامک ایتھکس ہیں بینگ اے مسلم، ٹھیک ہے، ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہونا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کورس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جتنے بھی ایشوز ہیں ہمیں، نہ صرف کرنٹ جو بھی ایشوز ہیں، جیسے بھی وار اور ٹیرر کی بھی سر نے بات کی ہے، سائنس کی بھی سر نے بات کی ہے، تو اس کے علاوہ اسلامک بینکنگ، یہ جتنے بھی ایشوز ہمیں ہمارے فیس کر رہے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے ڈسٹروائے ہو رہی ہے، تو اگر ہم اسلامک اصولوں کے مطابق چلیں گے تو یہ جتنے بھی پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں یہ آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ بالکل اسلام، بالکل آپ نے جیسے ایتھیکل ویلیوز کے حوالے سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا، اور بینگ اسٹوڈنٹ اب ہم کیونکہ سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو تو ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن آگے پروفیشنل لائف میں کیسے کرنی ہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کریں سر، اس کی ایتھیکل ویلیوز اور پرنسپلس کی اگر امپلیمنٹیشن کی بات کریں کہ کہاں پہ ہماری ڈیلی لائف میں ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں، تو ہم کیونکہ میڈیا کی فیلڈ سے سب جو ہے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، تو میڈیا میں اور اسپیشلی پاکستانی میڈیا میں اس کی امپلیمنٹیشن بہت کم نظر آتی ہے۔ ٹی وی ڈراماز میں، ہماری فلمز میں، ہمارے سنیما، ہمارے یہ ایتھکس کہیں نہ کہیں یہ چیز شو نہیں ہو رہی، تو اس کا ریزن کیا ہے اور یہ کیوں نہیں نظر آتے ایتھکس ہمارے ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے؟ اس کی آسان سی مثال ہے کہ کچھ سم آف اور ڈراماز دے آر ناٹ ریفلیکٹنگ ان اور سوشل کسٹمس اینڈ اور social values, and some of our dramas that are telecasting on our national TVs and our private TVs, they are representing a particular class. اتنا ببل بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل سے اتنے ببلس بنائے جاتے ہیں کہ جو کہ ایک مسلمان میڈیا پرسن کی یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کتنے احادیث موجود ہیں کہ آپ میں سے کوئی برائی دیکھے تو یہ کرے، پھر اس کے بعد یہ کرے۔ دیٹ از ٹو منیمائز دا ایول، not to project the evil. It's unsocial, un-Islamic. تو لہٰذا ہم اپنے میڈیا پرسنس کو اس حوالے سے بتانا چاہیں گے کہ بہرحال چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہ ہو
کہ جس سے کسی شخص کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا رائٹ آف پرائیویسی متاثر ہو، کسی کے رائٹ آف پراپرٹی متاثر ہو، کسی کا انٹلیکچوئل پراپرٹی متاثر ہو، لہٰذا کسی کو ٹیز کرنا اور اتنا پریشرائز کرنا، اتنا پریشر ڈالنا، لہٰذا یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو تھرو میڈیا، مثلا پولیس ڈپارٹمنٹ کو پریشرائز کرنا، عدلیہ کو پریشرائز کرنا، اور ایجوکیشن سیکٹر کو پریشرائز کرنا، یہ تو بہرحال یہ ان ایتھیکل ہیں، یہ ان اسلامک بھی ہیں. انڈیو فورس استعمال کرنا اور ایبیوز آف اتھارٹی کو استعمال کرنا، یہ میرے خیال میں اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے روزانہ کی نشریات میں، 24 آورس کی نشریات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طور سے یہ میڈیا کے مس یوز ہے میڈیا کا، تو لیکن مس یوز آف میڈیا، مس یوز آف اتھارٹی، لہٰذا اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہماری اخلاقیات اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہماری سوشل ویلیوز اس کی اجازت دیتے ہیں. لہٰذا ہر شخص، جو میں نے 5 ایتھیکل ویلیوز کاؤنٹ کی، ان کی ایشورنس اور یقین دہانی، implementation, that is to ensure all these the implementation of all these 5 universal ethics. انشاءاللہ ہم پراسپیرٹی دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم پروگرس اور ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، ہم پیس اینڈ ٹرانکولیٹی دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے، ان 5 اصولوں کے خلاف جائیں گے، تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں گے انارکی، مسائل، مصیبتیں، اور یہ ٹیررزم، اور ہم اپنے جو ہمارے قائد کے جو اصول ہیں، یہ جو ایمان، اتحاد اور تنظیم اور یقین محکم، تو ان کے خلاف مطلب ہم کنسٹیٹیوشنل، یہ جو ہماری دستوری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں امن و امان اور پروگرس اور ویلفیئر کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم اپنے دستوری ذمہ داری سے ہٹ کے ہم اپنے انفرادی کسی انٹرسٹ کے لیے، پرسنل انٹرسٹ کے لیے تو شاید کام کرتے ہوں گے، لیکن ہم دستور سے منہ موڑیں گے، ہم اپنے اجتماعی جو ہماری جہت ہے، مقرر ہے، اس سے ہم منہ موڑیں گے. تو لہٰذا ہمارے لیے، ہمارے جتنے بھی میڈیا پرسنس ہیں، ہمارے میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہیں کہ اسلامک ایتھیکل ویلیوز کو آبزرو کریں، اور ان کو جناب اپنے جو پروفیشنل لائف ہیں ان میں امپلیمنٹ کرائیں، اور یہی واحد راستہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پھر قائد کے جو فرمان ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. سر بالکل، آپ نے جیسے پروفیشنل لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی، تو آپ بینگ اے ٹیچر، ایتھکس کے ٹیچر ہیں، اور آپ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس دے رہے ہیں، تو آپ قائد کی یہ جو فرمان ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم کو، اسے ایتھکس میں کہاں دیکھتے ہیں، اور اس کی ان فرمان کی مدد سے ہم ایتھیکل اسٹینڈرڈز اور ویلیوز کو کیسے فالو کریں؟ اب دیکھیں نا، جو پہلا اصول ہے قائد کا کہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان، اس اسلام اور ایمان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، اور اگر ہم عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں عزت بھی نہیں ملے گی اور ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا. تو لہٰذا ایمان یہ تو ہمارا کور ویلیو ہے، میڈیا کا کور ویلیو ہے. اس کے بعد اتحاد ہے، اتحاد ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم اس معاشرے کو متحد کرنا چاہتے ہیں، ہمارا معاشرہ مختلف طبقات میں، مختلف نعروں پہ بٹا ہوا ہے. کوئی جناب قومیت کا نعرہ ہے، کوئی جناب کیا کیا نعرے ہیں، علاقائیت کے نعرے ہیں، رنگ کے نعرے ہیں، مختلف نعرے ہیں. یہ واحد چیز ہے، ایمان ہے، کہ جس نے ہم سب کو متحد کیا ہے. اور ان 3 اصولوں نے، قائد کے جو 3 اصول ہیں، ان کی وجہ سے ہم متحد رہ سکیں گے. اگر ہم متحد ہوں گے تو ہماری تنظیم میں اسٹرینتھ ہوگی، ہمارے آرگنائزیشن میں اسٹرینتھ ہوگی، ہماری جتنی بھی فیکلٹیز ہیں ان تمام تر فیکلٹیز اور صلاحیتوں کو ہم کوئی کرامت بنا سکیں گے، ان سے ہم کوئی کام لے سکیں گے. اگر ہمارے اندر یہ ہماری جو انٹرنل انٹیگریٹی ہے، تو یہ ہماری ایکسٹرنل انٹیگریٹی کی گارنٹی ہے. اگر ہم انٹرنلی انٹیگریٹڈ ہے تو ہمارے جو دشمن ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ ہمارا اس لیے بگاڑ رہے کہ ہم انٹرنلی وی آر ڈسپیوٹیڈ، وی آر ڈس انٹیگریٹڈ، اور ہمارے اندر کوئی اتحاد، کوئی تنظیم نہیں ہے. تو لہٰذا قائد کی جو 3 اصول ہیں، یہ بہت کارآمد اصول ہیں،
اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری ترقی کے لیے اور ہمارے پروگریس کے لیے بہت کارآمد اصول ہیں. بالکل. اور اس میں رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کا بے حد اہم کردار ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹڈی پلان میں قائد کے ان 3 اصولوں کو جو ہے حصہ بنایا اور ایک تھیمیٹک پلان کو جو ہے لانچ کیا, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدد سے جو ہے اب اس پلیٹ فارم پہ پہنچا ہے کہ ہم اسے ایک پراپرلی انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور قائد کے اس فرمان کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسی حوالے سے احسان, آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ اس جو ہماری تھیمیٹک اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا اپنی کورسز کو الائن کرنے کی بات کریں اور کورسز کو اگر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فرمان کیسے آپ کی اسٹڈی پلان میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایمان اتحاد تنظیم جو قائد کا ہمارا پیغام ہے, اس پیغام کو ہی ہم لے کر آگے چلیں گے بینگ اے میڈیا پرسن, تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس کی افادیت ہے. ابھی میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی تھی کہ جو یونٹی ہے وہ ہم ایز اے میڈیا پرسن بھی ہم دیکھتے ہیں, آپ بہت سے ٹاک شوز دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہم مختلف پارٹیز کو لوگوں کو بٹھا کے لڑا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ اگر ہم انہی پارٹیز کے لوگوں کو بٹھا کے یونٹی پہ بات کریں کہ اگر آپ سارے لوگ اکٹھے ہو کر یکجا ہو کر اس کرنٹ ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں یا اس ایشو کے لیے کوئی اچھا پلان تیار کرتے ہیں تو وہ ایشو آسانی سے ختم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو جبکہ اگر ہم بات مطلب لڑائیوں کی اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو جب تک یونٹی نہیں ہوگی ہم کوئی بھی چیز کو جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے, کوئی بھی گول, ٹھیک ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا, آئی کین ڈو اٹ, تو جہاں پہ آئی نہیں کام کر رہا ہوتا وہاں پہ وی کین ڈو اٹ ہوتا ہے کہ ہم مل کے بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر جو ہمارا میسج ہوتا ہے یا ہم میڈیا پرسن کو بھی پیغام دے رہے ہیں, اگر اس کے اندر محبت یا ایک اچھے طریقے سے وہ پیغام جائے گا تو افیکٹو بھی ہوگا, لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے. یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, مجھ سے اگر آسانی سے سمجھا سکوں کہ یہاں پہ پروگرام میں ٹائم تھوڑا کم ہے, آپ بس شارٹ سے تھوڑا بتا دیں کہ اس کا کنکلوژن جو ہے کیا تھا. تو بیسیکلی اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ وہ 2 بچے وضو کے لیے جاتے ہیں تو بابا جی وضو کر رہے ہوتے ہیں. میں جلدی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں تو وہ ان کو ڈائریکٹ نہیں روکتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ دیکھیں ہم وضو کریں گے, جہاں ہماری غلطی ہو آپ اسے ٹھیک کر دیں. تو جب وہ بابا جی ان کا وضو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا غلطی آپ کے اندر نہیں, غلطی تو میرے اندر ہے. تو مطلب آپ محبت سے یا طریقے سے بھی اپنی جو بات ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. تو ایمان اتحاد تنظیم کو لے کر چلیں گے تو وہی بات ہے کہ بینگ اے میڈیا پرسن بھی اور جو آپ کو کرنٹ ایشوز فیس کرنے کو مل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم نے ہمارے آج کا ٹاپک تھا اسلامک ایتھیکل پرنسپل اور کنٹمپریری ایشو, جس کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج کے مہمان موجود تھے سر سمیع الدین اور ارسلان. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. ہم edutv.agc.gov.pk سے لائیو تھے. اگلے پروگرام میں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئے کورس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.